الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام واجعلنا على بينة منك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور ہم اس وقت غور کر رہے تھے آیت نمبر 14 پر۔ یہ نفاق کے جو باطنی جو مراحل ہے، آدمی گرتے گرتے گرتا ہے، ایک دم نہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، در حقیقت یہ اس کی باطنی تشریح ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے۔ وہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، جواب میں وہ کہیں گے اہل ایمان کیوں نہیں، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اب دیکھیے یہاں پر حرف عطف آیا ہے، صرف عطف میں مغایرت تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ لازمی نہیں ہوتا کہ زمانی ترتیب بھی ہو۔ البتہ یہاں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ترتیب زمانی بھی ہے، ایک چیز کے نتیجے میں دوسری چیز، دوسرے کے نتیجے میں تیسری چیز، تیسری کے نتیجے میں چوتھی چیز۔ یہی در حقیقت عظمت ہے ان آیات مبارکہ کی، اور یہی ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں بھی وہی انداز ہے، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے۔ فرمایا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا، یعنی علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی دولت کو جائز حد تک نہیں رکھا، اس کو حد سے بڑھنے دیا۔ اس کے نتیجے میں وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، تم ایک متردد اور متذبذب کیفیت کے لیے مبتلا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں وَارْتَبْتُمْ، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایمان سے عمل صالح میں اضافہ ہوگا۔ یہ گویا کہ جیسے اسپائرل ایک ہے، آپ پیچ کو کستے جائیے، وہ جو جس طرح چکر کھاتا ہے تو وہ ساری چیز آگے بڑھتی جاتی۔ اسی کے برعکس کو آپ کہتے ہیں وشس سرکل۔ وشس سرکل میں ایک چیز ہوئی، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلا، اس سے پھر کوئی اور خرابی زیادہ بڑھ گئی، پھر اور خراب نتیجہ نکلا۔ تو یہاں پہ پسپائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایمان کی جتنی تھوڑی بہت پونجی نصیب تھی، اس میں بھی شکوک و شبہات کے جو ہے کانٹے اب چبھنے شروع ہوئے۔ یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے وہ آیت سورہ حجرات کی، مومن صادق کی ڈیفینیشن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ سچے مومن تو وہ ہے، حقیقی مومن جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ تو فرمایا تیسرا نتیجہ ورتبتم۔ چوتھی بات، ضمیر آخر ہے نہ کچھ ایمان کی رمق تو ہے، ایک دم تو ایمان زیرو نہیں ہو گیا ہے۔ ملامت جب دل کرتا ہے، غرتکم الامانی، اب وہ جو من گھڑت خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، اللہ بخش دے گا، ہم تو آخر بہرحال خصوصی نسبت رکھتے ہیں اس سے، امت مرحومہ میں ہے، جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، بہرحال ہمارا جو کلیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس سے وہ اور پختہ ہوا معاملہ۔ وغرک حتی جاء امر اللہ، یہاں وہ فنومینن مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد فرمایا خوب دھوکہ دیا تمہیں، غرکم باللہ، اللہ پر دھوکہ دیا، اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دیا، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دیا۔ غرکم باللہ الغرور، غرور فعول کے وزن پر بہت بڑا دھوکے باز۔ بالکل یہی انداز، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ تم اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا زیادہ حوالہ دے کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کی اس جزا و سزا کی جو بات ہے اس کا انکار کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو دین کی۔ تم نے اس جزا و سزا کا جو ہے اللہ کا قانون اصل میں اس کی نفی کر دی ہے۔ یقیناً وہ غفور بھی ہے، یقیناً وہ رحیم بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس اعتبار سے جیسے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجا رہنا چاہیے، اس کی غفاری سے امید بھی ہو، اللہ بخشے گا، لیکن اندیشہ بھی رہے، خطرہ بھی رہے، اس سے بیلنس رہے گا ایٹیچیوڈ۔ اگر ذرا سا بھی معاملہ جو ہے شان غفاری اور شان رحیمی پر تکیہ زیادہ ہو گیا، اب ظاہر بات ہے ڈھیلے ہو جائیں گے، اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اب کاہے کو آدمی جو ہے زیادہ کھکھیڑ بول لے، کاہے کو زیادہ قربانیاں دے، کاہے کو زیادہ مشقتیں جھیلی، کاہے کو پیٹ پر پتھر باندھے، کاہے کو اپنی معاش جو ہے اس کے دروازے تنگ کرتا چلا جائے، کاہے کو دنیاوی ترقی جو ہے اس کو خود اپنے لیے اس کے راستے مسدود کرے۔ تو ظاہر بات ہے یہ تو وہی کرے گا جو سمجھے گا لازم ہے، مسئولیت ہے، جواب دہی ہے، ورنہ پکڑ ہے، سزا ہے، عذاب۔ وغرکم باللہ الغرور، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں پوری آیتیں آئی ہیں اس پر، وہ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ لقمان کی تو آیت نمبر 33 ہے، لاسٹ بٹ ون، کل آیتیں 34 ہیں، 33ویں ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود له هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ باللہ، یہاں بھی وہی لفظ آیا۔ اہل ایمان، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی کفارہ نہیں دے سکے گا، کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کسی درجے میں کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا واقع ہو کر رہیں گے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ آ جائے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے یہ دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں اللہ کی شان رحیمی اور غفاری پر دھوکہ نہ دے دے یہ دھوکے باز، یہ شیطان لعین۔ یہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33۔
اس کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے. پہلے الفاظ وہی ہیں اور اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ شدنی ہے، جزا و سزا ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے. تو دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھنا وہ شیطان لعین، وہ دغا باز تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے. بہرحال یہ ہے وہ 5 سٹیجز. ایک صاحب ایمان، یہ وہ نفاق نہیں ہے جو دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لایا تھا، یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ ہے جو ایمان لایا ہے، خلوص سے لایا ہے، لیکن آگے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، بچ بچ کر چلنا چاہتا ہے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. ظاہر بات ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. معاملہ یہ ہے اصل میں کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ کشمکش. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اب اس نفاق کا انجام کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. بڑا پیارا انداز ہے یہ. تو اب آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. یہاں بریکٹ کر دیا منافقوں کو کافروں کے ساتھ. یہ اصل میں جواب ہے ان کے اس قول کا کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے کیونکہ مسلمان تھے، لیگلی تم ان کے ساتھ شامل تھے، مسلمان سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. لیکن یہ کہ یہاں معاملہ اب یہاں انجام کے اعتبار سے تم کفار کے ساتھ بریکٹڈ ہو. بس یہی نفاق ہے کہ قانوناً وہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے، حقیقتاً عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اس کا انجام جو ہے وہی ہے جو کفار کا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہے، انہی دنوں میں قرآن مجید میں طنز بھی ہے. دیکھیے مأوا کہتے ہیں پناہ گاہ، جس کی طرف انسان دوڑتا ہے، لپکتا ہے کسی خطرے سے بچنے کے لیے. طوفان آ رہا ہے تو پہاڑ کے اندر کوئی جگہ نظر آ گئی، کوئی غار ہے، وہ مأوا ہے. آوا یووی ایوان، کسی کو پناہ دینا. مأوا وہ جگہ کہ جہاں انسان جاتا ہے پناہ کی طلب میں. ماواکم النار، اب تمہاری پناہ گاہ یہی آگ ہے. ہیا مولاکم، مولا کا لفظ طنز پر طنز ہے. یہ مولا کہتے ہیں ہمدرد، غم گسار، مددگار، دوست، پشت پناہ، ساتھی. مولاکم ہیا مولاکم، یہی ہے اب تمہاری، یہی آگ جو ہے، یہی ہمدرد ہے، غم گسار ہے. دکھ درد کہنا ہے تو اسی سے کہو، نالا و شیون ہے تو اسی سے کرو. مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ، جانے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ کہ انسان انجام کار پہنچا دیا جائے. یہاں تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا ختم ہو گیا. اس درس میں اب ہم جو اپنے سیشنز رکھ رہے ہیں 45 منٹ کے، اس میں اب حصوں کی یہ تقسیم نہیں ہو پا رہی. اب آئیے چوتھا حصہ. یہ چوتھا حصہ جو ہے یہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک عجیب ہے، یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے میرے نزدیک قرآن مجید کا کلائمیکس. اب جو یہ حقائق منکشف ہوئے، درجہ بدرجہ انکشاف ہو گیا حقائق کا. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو جائے اندر جھانکنے کی، گریبان میں جھانکنے کی، اپنی حقیقت کو دیکھنے کی، ٹٹولنے کی. فرض کیجئے کسی کو اس کی توفیق مل گئی. اب یہ ہے کہ اب شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ تاخیر، تعویق. ٹھیک ہے میں درست ہو جاؤں گا، اپنا رویہ صحیح کر لوں گا، ذرا یہ کام کر لوں، ذرا یہ ذمہ داری ادا ہو جائے، ابھی ذرا ریٹائر ہو لوں پھر کام کروں گا. اول تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ میں رہ کیا جائے گا جو آپ کام کریں گے؟ وہ تو آپ کو کھوکھلا کر کے تو چھوڑتے ہیں، رہ کیا جاتا؟ توانائیاں ختم ہوں. اور پھر یہ ہے ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور ذرا یہ بچوں کا معاملہ ہے، وہ بچوں کے بعد بچوں کے بچے سامنے آئیں گی. مسائل کار دنیا کسے تمام نہ کرتا. یہ جان لیجیے اچھی طرح، آدمی کو
اس کی بہترین تعبیر کی ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ ان 3 صحابہ میں سے ہے کہ جو غزوہ تبوک میں جب حکم تھا ہر صاحب ایمان چلے، تو منافقین نے تو کچھ نے تو آ کر جھوٹے بہانے بنا کر معذرت حاصل کر لی، اجازت لے لی۔ کچھ جو تھے بغیر اجازت لیے بھی بیٹھے رہے، جب حضور واپس آئے تب جا کر قسمیں کھا کھا کے حضور یہ تھا، میں تو بالکل تیار تھا، بالکل میں نے سواری بھی تیار کی ہوئی تھی، عین وقت پر بس یہ مصیبت آ گئی، میں رک گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوٹوں سے زیادہ اعتنا نہیں فرماتے، اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ لیکن یہ کہ یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو رہ گئے، تھے مومن صادق۔ واپسی پر جب ایکسپلینیشن کال ہوئی تو مان لیا۔ ان کے کعب ابن مالک کے الفاظ، بڑی طویل حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر، طویل ترین حدیثوں میں سے ہے کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، طلاقت لسانی مجھے بھی حاصل ہے، میں بھی جھوٹے بہانے بنا کر آپ کی اس وقت کی پکڑ سے بچا سکتا تھا اپنے آپ کو، لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا، اور جتنا میں غنی اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا۔ There was no excuse۔ نہ یہ کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، نہ یہ کہ میں بیمار تھا۔ بس ہوا کیا ہے، میں تاخیر و تاویخ میں پڑ گیا۔ میرے نفس نے مجھے یہ دھوکہ دیا کہ حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے کہ انفارمیشن کسی آرمی کو موو کرنا ہو تو سپیڈ وہ تو نہیں ہو سکتی جو ایک آدمی چلا جا رہا اور دوڑا ہوا۔ تمہاری جو ہے اونٹنی جو ہے ناکا ہے تمہاری، وہ بھی بڑی تیز رفتار ہے، صحت مند ہے، تو حضور کو چلنے دو، روانہ ہو جانے دو لشکر، اس کی موومنٹ جو ہے سلو ہوگی، تم ذرا 2-4 دن کے بعد تیزی کے ساتھ منزل پر منزل کرتے ہوئے جا کے مل لینا حضور سے۔ اس دھوکے میں آ گیا، میں ٹالتا رہا، ٹھنڈی چھاؤں، ابھی گھر میں، اور اس گرمیوں کا شدید موسم ہے، جا رہے ہیں، صحرا کا سفر ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، ابھی گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ میں ایک دن کر کے ٹالتا رہا کہ ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنی ہی تیز رفتاری سے جاؤں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ حضور نے پھر سخت سزا دی انہیں، بائیکاٹ، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے۔ بڑی پیاری حدیث ہے وہ، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ لیکن یہ تاخیر و تعویق ہے اصل میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ وہ جو اقبال نے کہا، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ تاخیر اور تعویق ہے اصل۔ معوقین کا لفظ ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے، تعویق، تاخیر، اس کو یہاں پر اب توقع ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ آنا یأنے، علم یأنے، کیا آ نہیں گیا ہے وقت اہل ایمان کے لیے؟ یہ ہے وہ جھنجھوڑنے کا انداز۔ کس امید پر یہ تاخیر اور تعویق؟ کل کا یقین ہے کہ زندگی ہے کل، تم تو سالوں کا حساب بنا رہے ہو، یہ کام کر لوں، اس سے فارغ ہو جاؤں، یہ ذمہ داریاں، یہ معاملہ ہو جائے تو بس پھر بس اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ تمہارے تو بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ بڑے منصوبے، بڑے طول طویل ہیں۔ کل کا یقین ہے، اس کا یقین ہے کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا۔ الم یان للذین آمنوا، کیا وقت آنے گیا ہے ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ جھک جائیں ان کے دل، خشع، خاشعین، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جب کافروں کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی، اس کے نقشہ کھینچا گیا، خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں گڑی ہوں گی، خجالت، شرمندگی، جو تباہی اور ہلاکت اور بربادی سامنے تھی اس کو دیکھ کر۔ تو نگاہوں کا زمین میں گڑ جانا، اور خشوع و خضوع نماز کا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی لفظ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا وقت آنے گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، اس حق نے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا ہے، حق و باطل کو ممیز کر دیا ہے، جہاں اندھیرے سے نکال کر تمہیں روشنی میں آنا نصیب فرما دیا ہے، اسی حق نے تمہیں ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں،
اسی کلام الہی نے تمہارے فرائض بھی معین کیے ہیں، اسی نے تمہیں بتایا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، تمہارے فرائض کیا ہے، تو کب تک یہ تاخیر و تعویض میں پڑے رہو؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے۔ اب یاد کیجئے پہلی نشست میں جو میں نے تعارفی باتیں کہی تھی ان صورتوں کے بارے میں کہ ان میں اہل کتاب کا تذکرہ بطور نشان عبرت ہے۔ مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، بلکہ پہلے تو مجھ پر یہ حقائق اتنے واضح نہیں تھے، چونکہ یہ موضوع کے طور پر اس کو کبھی میں نے اختیار نہیں کیا تھا۔ اب تو واقعہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جیسے الفاظ ان کے لیے قرآن میں آئے ہیں ہمارے لیے نہیں آئے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان الفاظ کی ذرا گمبھیرتا جو ہے اس کا تصور کیجئے۔ ٹھیک ہے، دو ہی مرتبہ خیر امت بھی ہمیں کہا گیا، امت وسط بھی کہا گیا، لیکن کہاں یہ لفظ خیر امت اور امت وسط کہاں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، شروع بھی ہو رہے تو دو نبی موسیٰ اور ہارون، اور پھر خاتمہ ہو رہا ہے 1400 برس کے بعد اس سلسلہ انبیاء کا، سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل، تو اس وقت میں دو ہے، حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ بھی۔ کتابیں بھی 3 دی گئی ہیں، صحیفے تو بے شمار لیے گئے، اتنے نبی آئے ہیں ان پر جو وحی آتی رہی ہے انہی کی کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جمع ہے، ورنہ یہ کہ قرآن کے نزدیک بھی تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی۔ وہ قوم جو ہے کہاں سے کہاں، لیکن وہ اب نشان عبرت ہے۔ دیکھ لو وہی قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، انہی پر اللہ کی ذلت اور مسکنت مسلط ہوئی ہے، وہی اللہ کے عذاب میں گرے ہیں، انہی پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ نبوکدنضر کے ہاتھوں انہیں تباہ و برباد کیا گیا، پھر کبھی رومیوں کے ہاتھوں، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں، یہاں تک کہ اس صدی میں جو کچھ ہٹلر کے ہاتھوں ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے، 6 ملینز آف them۔ یہ اندازہ، یہ تو آج، یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے۔ نبوکدنضر تو خیر آپ کو نظر آئے گا 2500 سال پرانی بات ہو گئی، لیکن یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے۔ ابھی 50 برس ہی ہوئے، 60 برس ہوئے، 50-55 برس ہوئے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور اسی لیے وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، جب وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو اپنے خیال میں اللہ کے، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ دنیا میں تمہیں پٹوایا ہے اور اس بری طرح پٹوایا ہے، تو آخرت میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ تو دیکھ لو مسلمانوں، کہیں تم ویسے نہ ہو جانا، وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان پر ایک مدت مدید جب گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ویسے شدت تاثر جو ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، وہ تو ہے شدت تاثر۔ جب اہل یمامہ کا ایک وفد آیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، ان کا دور خلافت تھا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین تھے، ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال کبھی ہمارا بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے شدت تاثر، جیسے حضور فرماتے انہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہیں آپ لفظ کی جو ہے شراکت کی وجہ سے، لفظ مشترک ہے، کہیں اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ ہمارے دلوں کے حجاب اور حضور کے دل کا حجاب کوئی ایک نوعیت ایک ہے ان کی، کہ نسبت خاک راب عالم پاک والی بات ہے۔ اسی طرح وہ قسوت قلوب جو ہے، قساوت قلبی، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت بہت ضروری ہے یہاں قصد قلوبکم کے حوالے سے۔ سختی کتنی ہوتی ہے، انسان کے دل کی سختی جو ہے، کوئی چٹان، کوئی پتھر جو ہے اس کی سختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی بھیڑیا وہ درندگی نہیں کر سکتا جو انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ بھی بھوکا ہوگا تو کرے گا جو کرے گا، لیکن جو کچھ کہ اس نیشنلزم
اور اس میں اندھے ہو کر جو آج بوسنیا میں ہو رہا ہے، جو کبھی مشرقی پنجاب میں ہوا تھا، کبھی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اور ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھوت جب سوار ہوتا ہے قومیت کا تو جو کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر گھر میں آگ لگائی گئی ہے، بچے نکلے اٹھا اٹھا کے پھر پھینکا گیا اس آگ کے، اور یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، کراچی میں کیا۔ تو یہ جو قساوت قلبی ہے یہ کسی درندے کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ انسان جب گرتا ہے تو اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر دلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے۔ تو تمہارے اس کے بعد دل سخت ہوتے چلے گئے۔ وہ سختی کیسی ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، پتھر میں سے پانی برآمد ہوتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پتھر اور پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، چٹانیں گرتی ہیں اللہ کے خوف سے، چٹانیں منہدم ہو جاتی، سرنگو ہو جاتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہ ہے در حقیقت ثم قصد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، یہ فسق اور فجور اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت یہودی موجود تھے مسلمانوں کے سامنے، ان کی جو بھی سیرت اور کردار، ان کے جو بھی معاملات تھے وہ سب ان کے سامنے تھے، لہذا کافی تھا اشارہ کر دینا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ بھی اگر ہے تو بطور نشان عبرت۔ اس کے بعد اب اگلی آیت، وہی میں نے عرض کیا تھا کہ تشویق و ترغیب اور ترہیب، ڈانٹ ڈپٹ لیکن پھر حوصلہ افزائی، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں کسی بھی تربیت کے لیے، کسی بھی تعلیم کے لیے۔ ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے، زجر بھی ضروری ہے، تنبیہ بھی ضروری ہے، تحریر بھی ضروری، لیکن ساتھ ہی پھر تھپکی بھی دی جانی چاہیے، حوصلہ بھی بڑھایا جانا چاہیے۔ گھبراؤ نہیں، اگر واقعتاً تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر ویرانی ہے، ایمان نہیں ہے، ہم کہاں کس مغالطے میں ہے کہ ہم مومن ہیں، اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ احساس بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامو، کہیں یہ لمحہ جو ہے یہ بھی نہ جاتا رہے، کہیں پھر کوئی لوری دے کر تھپک تھپک کا سلا نہ دے، تمہارے اپنے اندر سے تمہارا نفس یا کوئی شیطان لعین کی طرف سے تمہیں کوئی تھپکی نہ مل جائے۔ لہذا اب فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے موت کے بعد، مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ تمہارے دلوں کی زمین اگر ویران ہو گئی ہے، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ نور ایمان سے وہ خانہ دل جو ہے خالی ہو گیا ہے، تو گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد، بے آب و گیا زمین پڑی ہے، کہیں آثار زندگی کے نہیں ہے، ویرانی ہی ویرانی ہے، بارش برستی ہے وہیں پر سبزہ ہے، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے، معجزاً ساقی۔ بہت پیارا وہ شعر ہے، یہ جب توبہ کر لی تھی جگر صاحب نے، پینے پلانے سے تائب ہو گئے تھے، پھر جو انہوں نے ساقی نامہ کہا ہے، رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے، معجزاً ساقی۔ کبھی ہمارے رگوں کے اندر شراب جو ہے وہ گردش کرتی تھی، اب زندگی گردش کر رہی۔ تو یہ کہ یہ ہر طرف جو ہے ویرانہ، موت کا سا سما، اور آپ کو معلوم ہے جہاں اس طرح کی ویرانی ہو نہ کوئی پرندہ آئے گا کاہے کو چہچہائے گا، کیا ہے وہاں جس کے لیے وہ آئے گا، لیکن یہ کہ بارش برستی ہے، ہریاول ہے، اب یہ کہ پرندے بھی آ رہے ہیں، آپ کو زمین پر بھی وہ لینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حشرات الارض بھی ہے، یہ ساری حیات کہاں سے آ گئی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تو پھر مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، گویا کہ یہاں پر اس کے لیے اسی طرح وہ تمہاری دلوں کی مردہ زمین کو بھی حیات تازہ، ایمان کی کے دور سے منور کر دے گا، ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ تمہاری اسی کشت زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہو جائے گی۔
قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دی ہے، روشن کر دی ہے، بیان کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، اسی سے سبق حاصل کرو۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کمر ہمت کسو، اصلاح پر کمر کس لو۔ لیکن اب اگلی آیت جو ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ سلوک قرآنی، یعنی یہ جو کیفیت ہے اس کا تصور کر لیجئے کہ ایک آدمی اپنے باطن میں جھانک رہا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ خالی ہے، یہاں نور ایمان نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، اسی زمین میں ایمان کی فصل لہلا سکتی ہے، لیکن کوئی حل چلانا پڑے گا، وہ حل چلانا ضروری ہے۔ وہ حل کون سا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، آپ نوٹ کر لیجئے، اسی میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی اس کا حوالہ آیا تھا پچھلی نشست میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ تغابن میں بھی آیا تھا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ تغابن کی، وہ لفظ آ رہا ہے بار بار۔ اس کا ایک تو فلسفہ سمجھ لیجئے، چونکہ دنیا کی محبت جو دو حصوں میں منقسم کر کے ہم نے سمجھی، ایک ہے علائق دنیاوی کی محبت، ایک مال و اسباب دنیاوی کی محبت، اس کو یکجا کریں گے تو دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ جس کو اس کو سمبولک حیثیت حاصل ہوگی وہ مال کی محبت ہے۔ مال سے دنیا ہے، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی آسائش حاصل کر سکتے ہیں، تو مال کی محبت ہے اصل میں، یوں سمجھیے کہ یہ بریک ہے، جب تک یہ بریک نہیں کھلے گا گاڑی نہیں چلے گی۔ آپ ایکسلریٹر کو دبائے جا رہے ہیں، بریک لگا ہوا ہے بھائی، گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ بریک اصل میں مال کی محبت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک رسائی ہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، وہ بھی نہیں جو دل سے اتر چکی ہو، وہ نہیں جو محبوب ہو۔ اور یہ اس قدر بات ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک، بخل کے ساتھ اور نیکی ناممکن۔ آپ کرتے رہیے، یہ ہمارا درس نمبر 2 ہے اس منتخب نصاب کا۔ زاہد ہو جائیں گے آپ، عابد ہو جائیں گے، نیک نہیں ہوگے اگر یہ بخل کا بریک لگا ہوا ہے۔ نیک اور شے ہے اللہ کے نزدیک۔ لن تنالوا البر، آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفتی اعظم ہو سکتے ہیں، آپ مفسر ہو سکتے ہیں، بڑے عالم ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے اگر یہ بریک لگی ہوئی ہے۔ ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے، عابد، زاہد، عالم، فاضل، محدث، محقق، جو چاہتے آپ کہہ لیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سلوک قرآنی کی شرط اول یہ ہے۔ یہ حل چلانا پڑے گا، دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ جو سورۃ البلد میں آئی ہے، اس کا اصل میں جو ہے وہ در حقیقت مثنیٰ یا وضاحت سورہ بلد میں، فلقتحم العقبہ، بڑے ایک شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ گلا کر رہے ہیں، ہم نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ کم ہمت تھوڑ دلا، فلقتحم العقبہ، یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ یہ گھاٹی ہے، ایک باٹل نیک ہے، جسے میں بریک کہہ رہا ہوں اس کو آپ باٹل نیک بھی سمجھیے، ایک باٹل نیک ہے، اس سے نکل جائیں گے تو آگے راستہ کھلا ہے۔ گھاٹی اوکھی ہے، ایک اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا سواراں دا، ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے جو جماعت اسلامی کے ایک ہوتے تھے عبداللہ شاکر صاحب، بڑی پیاری نظم تھی۔ تو یہ اوکھی گھاٹی جو ہے اس کو عبور کرنا مشکل ہے۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ، کسی غلام کی گردن کو غلامی سے آزاد کرا دینا۔
او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن، قحط کے دن، جب اپنے بھی لالے پڑ رہے ہو۔ اگر گودام اپنے بھرے ہوئے ہیں تب آپ نے لنگر کھول دیا اور بات ہے، جب اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو تب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، کسی مسکین کو جو کہ مٹی میں مل رہا ہے، رل رہا ہے۔ یہ ہے گھاٹی۔ اس گھاٹی کو اگر عبور کر لیا، یہ بہت اہم مقام ہے، اور بہت کم لوگوں کی جو ہے اس طرح گہرائی میں نظر وہاں گئی ہے کہ اس کے بعد نظر ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اس گھاٹی میں سے گزر کر جو ایمان لایا ہے وہ ہے اصل میں پھر اس کے لیے تو راستے کھلے پڑے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، دیکھیے ایک ہے ابو بکر، وہ ایمان لائے ہیں، وہ مال کی محبت سے پہلے سے فارغ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مال کی محبت لیے ہوئے ایمان لایا ہے، وہ منافق بنے گا جب تک کہ اپنے اس مال کی محبت، اس جو نجاست ہے، اس سے اگر اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا تو سوائے نفاق کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بریک کھولنا پڑے گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ بہرحال یہ ہے، اب اس میں نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ، اور ویسے اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ دیکھیے ایک لفظ آیا ہے اب تک انفاق، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک لفظ آیا اللہ کو قرض حسنہ دینا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہاں پر بھی آ گیا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ایک لفظ آیا صدقات، یہ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر تو یہ صدقے کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی اچھے سینس میں نہیں ہوتا۔ صدقہ اصل میں صدق سے بنا ہے، کسی کے انسانیت کی صداقت کا ثبوت ہے۔ یہ انسانیت کی صداقت کہ آپ کسی فیلو ہیومن بینگ کو بھوکا دیکھیں تو اسے کھانے میں شریک کریں، کسی تکلیف میں دیکھیں اور اگر ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہو، ادھر متوجہ ہو جائے۔ وہ رافت جس کو میں نے کہا، رافت اور رحمہ، یہ اگر نہیں ہے انسان میں تو وہ پھر وہ حقیقی انسان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور نے من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم۔ خیر کہاں سے آئے گا؟ کٹھور دل، سنگ دل انسان، اس کے پاس خیر نہیں آ سکتا۔ وہ لاکھ اپنے اوپر تقویٰ کے اور دینداری کے جو ہے لبادے اوڑھ لے اور مسجدوں کو قالین بھی فراہم کر دے اور چندے دے دے بڑے بڑے، جو چاہے کر لے، سنگ دل انسان۔ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو اب ان دو اصل میں کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے۔ ایک ہے مال خرچ کرنا ابنائے نو کی داد رسی میں، تکلیف دور کرنے میں، کھلانے میں، فقراء، مساکین، بیواؤں، یتیموں اور مقروضوں کے لیے مال خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ۔ اور یہی مین ہے اصل میں، زکوٰۃ کا مصرف بھی مین یہی ہے، اگرچہ زکوٰۃ کے مصرف میں فی سبیل اللہ بھی ہے لیکن وہ 8 میں سے ایک ہے۔ مین مصرف جو ہے در حقیقت زکوٰۃ کا وہ یہ ہے۔ اسی لیے جو زکوٰۃ کے مصارف پر آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، وہاں لفظ زکوٰۃ آیا ہی نہیں، صدقات آیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ ایک طرف کر لیجئے، ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انفاق۔ اور یہی ہے قرض حسنہ اللہ کو، اس لیے کہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے اس کا۔ اسی لیے آگے چل کر اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ انہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ میری حکومت قائم کرنے کے لیے تم اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے ہو تو میرے مددگار ہوئے نا۔
آپ غور کیجئے، ہندوستان میں جو شیعت آئی کب آئی؟ ہندوستان میں یوں سمجھیے کہ پورے 300 برس تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد شیعت کا نام و نشان نہیں تھا، خالص سنی مسلمان ملک تھا یہ۔ 1206 میں حکومت قائم ہوئی ہے دلی کے اندر، ویسے تو اس سے پہلے بھی جو بھی یہ علاقہ جو ہمارا ہے تو اس میں بہت پہلے دارالاسلام میں داخل ہو چکا تھا، دہلی میں حکومت قائم ہوئی 1206 میں۔ 1526 میں آیا ہے بابر، بابر کا بیٹا ہمایوں ہے۔ 350 برس تک یہاں شیعت کا نام نہیں تھا، لیکن جب شیرشاہ سوری نے شکست دی، بھاگنے پر مجبور کر دیا ہمایوں کو، اب گیا ہے ایران، وہاں سے شہنشاہ طہماسپ کے فوجی لے کر آیا ہے، یہ جو یہاں پہ قزلباش کہلاتے ہیں، یہ قزلباش کون ہے؟ یہ اس وقت آئے تھے ایران سے، اور ان کے ساتھ شیعت آئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو مددگار تھے، محسن تھے ہمایوں کے، جنہوں نے دوبارہ تخت دہلی لے کر دیا ہے، جنہوں نے حکومت ہند دوبارہ ان کو ریسٹور کرائی ہے، اس سے بڑا محسن کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے مغلیہ دربار پر جو غلبہ ہوا اہل تشیع کو، اس کے بعد ہندوستان کے اندر شیعت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ ہے احسان۔ اب آپ اسی کو قیاس کیجیے، اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، آپ وفادار بن کر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مددگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہی ہے جو سورہ صف کی آخری آیت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بھی جو اصل آیت ہے، سب سے عظیم ترین آیت، وہ اسی پر ختم ہوگی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، مددگار ہو گئے۔ اور سورہ صف ختم ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟ تو اللہ کے بھی مددگار، رسول کے بھی مددگار۔ تو یہ دو مدیں جو ہے انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے جو بھی غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، مقروض ہیں، غلام ہیں، ان کو ان کی مدد، ان کی احتیاج کو رفع کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، یہ ہے صدقہ اور خیرات۔ اس آیت میں دونوں کو لے آئی، ان المصدقین والمصدقات، یہ تو صدقہ ہوا، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب یہاں پر بھی محذوف ماننا پڑے گا، وَالَّذِينَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس لیے کہ اسم پر فعل کا عطف براہ راست نہیں آتا، تو یہ محذوف ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے، نظام خلافت کو برپا کرنے کے لیے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے بھی دوگنا کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ یہی لفظ پہلے بھی آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اور سورہ تغابن کی لاسٹ بٹ 1 آیا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، وہی الفاظ یہاں ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے بڑھوتری ہوتی رہے گی، اضافہ کیا جاتا رہے گا، اور اضافی طور پر اجر کریم مزید ہے، مستزاد ہے۔ جو اصل مال ہے تمہارا وہ تو بہت بڑھا ہوا ملے گا ہی، مزید اللہ کی طرف سے بہت باعزت جو بدلہ ملے گا وہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ملے گا۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آمین یا رب العالمین۔